ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و مولانا مولا الثقلین جد الحسن الحسین بالقاسم المحمد وعلیہ طیبین الطاہرین وغر المیامین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید و بیانہ العظیم و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، صلوات محمد وآلہ۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے کہ ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ قرآن کی تلاوت فرما کر مرحوم حضرت آیت اللہ سید مکرم حسین عابدی، علامہ سید راحت حسین عابدی، علامہ سید علی سجاد صاحب عابدی و کل مومن مومنات جلالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی صلوات محمد و آل محمد۔ علماء ذوی الاحترام، بہترین مرثیہ، بہترین پیشخانی، اللہ دام درہم سخن عزائے سیدہ میں حصہ لینے والوں کی تمام جائز حاجت کو قبول فرمائے، ہمارے ان آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ بڑی مظلومانہ زندگی شہزادی کی گزری ہے۔ مظلومانہ زندگی جب گزر چکی ہے تو اب ہم پر اخلاقی اور شرعی فریضہ یہ بن جاتا ہے کہ شہزادی کی زندگی ہم دنیا کے سامنے لے کے آئیں۔ اسی لیے آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ ماتم داران زہرا عزائے سیدہ میں سیاہ لباس کا استعمال کیجیے، تاکہ جب لوگ تم سے سوال کریں کہ ماہ محرم تو نہیں، کالے لباس تم نے کیوں پہنے، تو انہیں آپ جواب دیں کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی کا سوگ ہے، اس لیے ہم نے کالا لباس پہنا ہے۔ شہزادی کی زندگی کے مصائب اور مظلومی وفات رسول ہی کے بعد سے نہیں ہیں۔ شہزادی کی پہلی مصیبت جو شہزادی پہ ہے وہ بچپنے میں ہی ماں کا رخصت ہو جانا، اور ایک ایسی ماں کا کہ جو عرب کی سب سے امیر ترین خاتون تھی۔ میں بہت دیر گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جتنی دیر بھی قبلہ گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا، بعد مجلس آپ کو حق ہوگا کہ اگر کوئی بات آپ کے ذہن عالیہ میں نہ پہنچ پائے یا میں نہ پہنچا پاؤں تو آپ کا شرعی فریضہ ہوگا کہ آپ مجھ سے سوال کر لیں، کیونکہ جس منبر پر آ کے ہم یہ بیان جاری کر رہے ہیں، اس وقت مجلس کو خطاب کر رہے ہیں، یہ منبر مولا کائنات علیہ السلام کا ہے۔ اس منبر کی جہاں دوسری خصوصیات ہیں، ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ قوم سے کہا جائے کہ آپ سوال کیجئے۔ میں بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، داد دینا نہ دینا آپ کا کام ہے، نہ بھی دیں گے داد تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ میں اس داد کا قائل نہیں ہوں جو فرش اعضاء پہ دی جاتی ہے۔ میں اس داد کا قائل ہوں کہ جو فرش اعضاء سے تعلیم دی جائے وہ ہماری زندگیوں میں ڈھلے اور دیکھنے والا ہمیں داد دے۔ بہت آرام سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ 45 منٹ، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ذاکر نے بہت اچھی بات پڑھی قبلہ کوئی، آپ نے داد دی، ذاکر نے سوچا میں نے حق ادا کر دیا، آپ نے داد دے دی، آپ نے سوچا ہم نے حق ادا کر دیا، اور حق ادا کرنے کے بعد پھر بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے۔ اس منبر پر ظاہری خلافت امیر المومنین کو 25 سال کے بعد ملی۔ کتنے سال کے بعد؟ 25 سال کے بعد ظاہری خلافت ملی، اور ظاہری خلافت جب 25 سال کے بعد امیر المومنین کو ملی تو اسی طرح کا مجمع تھا
وہ ایک پوری تاریخ ہے، میں ادھر تک لے کے نہیں جاؤں گا، میں تو صرف ایک اشارہ دوں گا کہ جب امیر المومنین مجمع کو چیرتے ہوئے آئے، ممبر پہ کس طرح بیٹھے، ایک منظر کشی ہے، بہرحال پڑھنے والے پڑھتے ہیں، ضروری ہے وہ پڑھنا. تو مولا کائنات نے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد سلونی کا دعویٰ کیا، اور میری قوم کے ہر بچے کو یہ بات یاد ہے کہ مولا کائنات نے کہا پوچھو جو بات چاہے پوچھنا چاہتے ہو. تو میں نے ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ اے امیر المومنین، آج آپ کی خلافت کا، ظاہری خلافت کا پہلا دن ہے، آپ اپنے فضائل پڑھیں، آپ دوسری باتیں بیان کریں، آخر یہ اس عوام سے جو بیٹھی ہے اسے سوال کرنے کے لیے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں توجہ فرمائیے گا، ایک اہم بات اگر قبول ہو جائے تو مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے ہوگی، کیونکہ عزائے سیدہ اور بی بی سیدہ کو سمجھنے کے لیے امیر المومنین کی تعلیمات کا پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دونوں کی زندگی اس طرح کی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے کفو ہیں. نبی نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کفو نہ ملتا، فاطمہ نہ ہوتی تو علی کو کفو نہ ملتا. دیکھیں 25 سال کے بعد، بزرگ میرے توجہ فرمائیں گے، 25 سال کے بعد مولا کائنات ممبر پر آتے ہیں بھائی، اور آنے کے بعد کہتے ہیں سلونی کا دعویٰ کرو. میں نے کہا مولا اس چیز کی تھوڑا وضاحت کریں. دیکھیں لفظوں کو سمجھتے جائیے گا، مولا تھوڑی وضاحت کریں، کیونکہ ہمارے لیے قرآن حجت ہے اور آپ قرآن ناطق ہو، اہل بیت قرآن ناطق ہیں. جس طرح قرآن صامت ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح آپ کی زندگی بھی ہمارے لیے حجت ہے. تو جس طرح قرآن کی آیتیں پڑھ کر ثواب ملے گا، زندگی میں بدلاؤ نہیں آئے گا، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے واقعات ثواب دیں گے. جب تک ان واقعات پہ غور و فکر نہیں کیا جائے گا زندگیاں نہیں بدلیں گی. توجہ فرمائے گا، زندگیاں نہیں بدلیں گی. تو مولا کائنات سے ہم نے کہا مولا 25 سال کے بعد آپ کو ظاہری خلافت مل رہی ہے، آپ کو موقع آج حاصل ہوا ہے، آپ یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ سلونی کا دعویٰ؟ تو نبی پاک کے جانشین نے فرمایا کہ جس اسلام کی بنیاد فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پہ رکھی گئی تھی. توجہ فرمائیے گا، جس اسلام کی بنیاد سوال کرنے پہ رکھی تھی، یہ سوال نہیں ہے، یہ 25 سال کی تاریخ کے چہرے سے نقاب ہٹا رہا ہوں کہ اس 25 سال میں جو بھی آیا ہو وہ اس لائق نہ تھا جو عوام کو جواب دے سکے، علم پھیلا سکے اور تبلیغ کر سکے دین کی. توجہ فرمائے گا، یہ 25 سال میں جو بھی رہا ہو، مجھے اس سے مطلب نہیں یہ کون تھا کیا تھا، یہ ممبر ان کے لیے نہیں ہے. ہمارے تو خود فضائل اتنے ہیں کہ ہمیں ان کا ذکر کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن تاریخ کے چہرے سے نقاب ہٹ رہی ہے کہ اس 25 سال میں جو کچھ ہوا، اس سے اندازہ لگائیں کہ اس 25 سال میں قوم کو سوال کرنے کی اجازت نہ تھی. تو نبی کے جانشین نے فرمایا جس اسلام کی بنیادی سوال پہ رکھی گئی ہو، جس اسلام کی بنیادی علم پہ رکھی ہو، جس قوم میں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے، اور علی والوں کا یہ حق ہے کہ وہ سوال کریں. توجہ فرمائیے گا، کیونکہ سوال آدھا جواب ہوتا ہے. جس دن آپ سوال کرنے کے عادی ہو جاؤ گے جواب تمہیں ملتا چلا جائے گا، اور جن جواب تمہیں ملنے لگے گا تو جواب دینے والے کو کتابیں کھولنی پڑیں گی، کتابیں کھولنے کے لیے کتابیں پڑھنی پڑیں گی، کتابیں پڑھانے کے لیے کتابیں لکھنی پڑیں گی، کتابیں لکھوانے کے لیے مدرسے کا رخ کرنا پڑے گا. اور جب کتابوں کو کھنگالا جائے گا تو پتہ چلے گا واحد قرآن اور نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس سے روایتیں نہیں نکالی گئی، ورنہ کوئی صحیح ایسی نہیں جس میں ترمیم نہ کی گئی ہو. صلوات پڑھیے مل کے محمد وآل محمد. سوال کرنے کا آپ کا حق ہے. آپ اپنوں سے سوال نہیں کرو گے تو کس سے سوال کرو گے؟ آئیے جب سوال کرنے کا ہمارا حق ہے تو میں شہزادی کی مناسبت سے تاریخ اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا وجہ تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے؟ سوال بنتا ہے کیا وجہ تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی لوگوں نے دفن کر دیا؟ لیکن وہر شہزادی آپ کی عظمت، آپ کے پیدا ہونے کے بعد کوئی بیٹی دفن نہ ہوئی. یعنی میں آسان لفظوں میں اگر پیچھے والے بھائیوں تک پہنچانا چاہوں تو یہ جملہ کہہ سکتا ہوں کہ آج تمہیں شکر فاطمہ ادا کرنا چاہیے. اگر تم زندہ ہو تو جناب فاطمہ کے صدقے میں. آج اگر خواتین زندہ ہیں تو جناب فاطمہ کے صدقے میں.
تو آخر جناب فاطمہ میں ایسا کیا تھا کہ ان کی ولادت کے بعد بچوں کو دفن کرنا بند کر دیا گیا؟ اور کیا وجہ تھی؟ اس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی آدمی اپنی کمزوری دوسروں پہ نکالتا ہے۔ میں بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزو، کیونکہ پیغمبر سے پہلے، ولادت جناب فاطمہ سے پہلے لوگوں پر اتنا علم نہ تھا کہ بیٹیوں کی تربیت کر پاتے، تو تربیت کرنے سے قاصر تھے تو اپنا غصہ دفن کر کے نکالا کرتے تھے۔ توجہ فرمائے گا، دفن کر کے نکالا کرتے تھے۔ پیغمبر نے بتایا بیٹیاں دفن کرنے کے لیے نہیں ہے، بیٹیاں تو ام ابیہا کا لقب پانے کے لیے ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا علم میں غوطہ زن کر دو کہ بیٹی کو اتنے معیار پہ لے آؤ کہ دربار میں آ کے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق مانگ سکے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، مولا کائنات کی زندگی نے ہمیں ایک پیغام اور دیا ہے۔ مجرم کو سزا بعد میں دینا، جرم کیوں ہوا اس جرم ہونے کی وجہ کو تلاش کر کے جس کی خاطر جرم ہو رہا ہے اس کو سزا دو۔ اگر بات آپ تک نہیں پہنچی تو میں ایک واقعہ سناؤں گا تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ خلیفہ دوم کا زمانہ ہے، چور نے چوری کی، چور کی سزا انگلیاں کاٹنا تھی۔ حاکم نے فیصلہ دیا کہ انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ اس چاہنے والے نے کہا کہ بے شک میرے چوری کی ہاتھ کاٹ دیے جائیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا قضیہ، میرا فیصلہ حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ یہ ہے علی، میرا فیصلہ، میرا قضیہ حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ جب حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا، مجرم کو سزا بعد میں دینا، جرم کیوں ہوا اس کا سبب تلاش کرنا، جرم کیوں ہوا، جملہ سمجھ گیا، اس کا سبب تلاش کرنا۔ مولا کائنات نے بلایا، بلانے کے بعد پوچھا تم نے چوری کی؟ کیا سرکار چوری کی ہے؟ بس یہ ہے علی۔ امیر المومنین فرمایا کیوں چوری کی تم نے؟ مولانا فرمایا چوری کیوں کیا آپ نے؟ تو اس شخص نے جواب دیا مولا 3 دن سے مزدوری نہیں ملی۔ صوت العدالت الانسانیہ پڑھیں آپ۔ مولا جرم چوری کرنے کا سبب یہ تھا 3 دن سے مزدوری نہیں ملی۔ حضرت علی نے کہا اس کے مالک کو بلایا جائے، اور جب مالک آیا تو پھر ایک پیغام حضرت علی دیتے ہیں کہ اگر تمہیں کبھی فیصلہ کرنے کی حیثیت ہو جائے، تمہیں کبھی حاکم بنایا جائے تو ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ کرنا۔ یہ زندگی ہے۔ کیا حضرت علی علم غیب نہیں جانتے؟ جانتے ہیں۔ حضرت علی کی ہاتھ میں تلوار بھی نسلیں دیکھ کے چلتی ہے۔ کیا حضرت علی کو نہیں پتا تھا یہ بولنے والا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ لیکن حضرت علی نے ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ آنے والی امت کو، انسانیت کو پیغام دیا اگر اللہ کبھی تمہیں بڑا بنا کے فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور علی کے ماننے والے ہو تو ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ کرنا، دونوں کو بلا کے سنو پھر فیصلہ کرنا۔ یہ علی ہے۔ فیصلہ کرو نا۔ مولا کا آنند کیا بلایا جائے۔ مولانا نے پوچھا یہ تمہارا مزدور ہے؟ کہاں حضور؟ کہا اس کو 3 دن سے مزدوری نہیں دی؟ کہا بھول گیا۔ علی نے کہا چور کو چھوڑ دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس پہ داد نہیں دیں گے آپ بالکل بھی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہماری موجودگی میں تعلیمات اہل بیت نہیں پہنچ پا رہی تو اس کا ذمہ دار کون؟ عزائے فاطمیہ میں اگر شہزادی کی تاریخ عوام تک، دوسرے مسلک تک نہیں پہنچ پا رہے تو اس کا ذمہ دار کون؟ اہل بیت کا اخلاق دوسری قوموں تک نہیں پہنچ پا رہا تو اس کا ذمہ دار کون؟ کسی غریب کا حق اس تک نہیں پہنچ پا رہا تو اس کا ذمہ دار کون؟ اگر علم جگہ جگہ قائم نہیں ہو پا رہا تو اس کا ذمہ دار کون؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر فیصلہ کر دیجئے گا تو پتہ چل جائے گا علی خالی مجرم کو سزا نہیں دیتے، جرم کیوں ہوا اس کی سزا دیتے ہیں۔ میں نے بہت اہم بات کی جو ہمارے اوپر سے ادھر جائے گی، کیونکہ یہاں پر ہم ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہی عزائے فاطمیہ تھیں، یہی ذکر اہل بیت علیہ السلام تھا کہ ان ممبروں سے بیان ہوتا تھا غیر قومیں مسجدوں سے شیعہ نہیں ہوئی، مجلسوں سے شیعہ ہوئی۔ میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں میرے، غیر قومیں مسجدوں سے شیعہ نہیں ہوئی، مسجدوں سے نہیں آئے یہاں تک، مجلسوں سے آئے۔
اور اگر بات آپ کی خدمت میں نہیں پہنچ پائی تو میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عزا خانہ ہے؟ یہ مسجد ہے؟ کیا یہ مجلسیں مسجدوں میں نہیں ہو سکتی قبلہ؟ بولیں، آپ بول سکتے ہیں۔ تو پھر یہ قوم کا سرمایہ عزا خانے کی صورت میں کیوں خرچ ہوا؟ سوال ایک، جب مجلس قبلہ مسجدوں میں ہو سکتی تھیں تو پھر عزا خانے بنانے کے لیے ہمارے علماء نے کیوں حکم صادر فرمایا؟ عزا خانے بنانے کے لیے کیوں پیسہ خرچ کرایا گیا؟ عزا خانوں کی اتنا حکم کیوں دیا گیا؟ تو میں نے تاریخ اسلام سے پوچھنا چاہا کہ مسجد اور عزا خانے میں فرق کیا ہے؟ جواب سن کے دل خوش ہو جائیں گے۔ جب مجلسیں مسجدوں میں ہو سکتی ہیں تو عزا خانے کیوں بنائے گئے؟ تو جواب آیا، مجلسیں مسجدوں میں تو ہو سکتی ہیں مگر مسجد میں ہر قوم نہیں آ سکتی، ہر اللہ سنیے گا میرے عزیز، نہیں، مجلسیں مسجدوں میں ہو سکتی ہیں مگر مسجدوں میں آنے کے لیے اسلام کی شرط ہے، طہارت کی شرط ہے، پاک ہونے کی شرط ہے۔ تو ایک جگہ تو ایسی ہو جہاں سے طہارت سکھائی جائے، جہاں سے اخلاق سکھایا جائے، جہاں سے ادب۔ میرے نوجوانوں، کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے شہروں میں مسجدیں چھوٹی کیوں ہوتی تھیں؟ عزا خانے بڑے کیوں ہوتے تھے؟ سوال ایک، مسجدیں ہمیشہ چھوٹی رہی ہماری، جامع مسجد بڑی ہوتی تھی لیکن عزا خانے ہر محلے میں بڑے تھے۔ بھئی جتنے مسجد میں تھے اتنے تو مجلس میں ہوتے، اگر اتنے ہوتے تو عزا خانے چھوٹے ہوتے، لیکن عزا خانوں کا قدیم زمانے میں بڑا بنایا جانا اس بات کی دلیل ہے ہمارے بزرگوں نے سب کو بلایا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی سنت اچھی تھی یا ہماری آج کی حرکت اچھی ہے؟ ایک صلوات پڑھے مل کے محمد والے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، چور کو بھی چور کہوگے برا لگے گا، جھوٹے کو جھوٹا کہوگے برا لگے گا۔ فیل فیکٹ فاؤنڈ، پہلے بتاؤ سامنے والے کو چوری بری چیز ہے، یہ چور ہے، اس نے یہ چرایا۔ اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کا کام ہے فرش عزا بچھا کر جناب ابراہیم کی طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، معبود بچھا میں نے دیا، بھیج تو دے، بھیج تو دے۔ یہ عزا خانے اسی لیے بڑے بنائے گئے تھے۔ پھر ہمارے بزرگوں نے یہیں تک نہیں روکا سسٹم، پھر ان عزا خانوں کو بڑا کرانے کے بعد 2 تبرک رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ 2 تبرک رکھے۔ کوئی بات ناقابل قبول تو میری اصلاح فرما دیجئے گا بعد مجلس، تاکہ میں کہیں اور نہ پڑھوں۔ 2 تبرک رکھے، ایک وہ جو مجلس کے بعد بڑھتا ہے، ایک وہ جو یہاں سے ملتا ہے۔ دو تبرک قبلہ، 2 تبرک، ایک وہ جو مجلس کے باہر بٹے گا، ایک وہ تبرک جو منبر سے ملے گا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے ہمارا کون سا ہے۔ کیونکہ میں نے کربلا صرف پڑھی نہیں ہے، زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ کربلا جب میں نے زندگی میں ڈھالی تو امام حسین کا ایک جملہ روز عاشور کا میری سماعت کے آگے ٹکرایا، میری نگاہوں کے آگے سے گزرا کہ میں حق پر ہوں، میں امام ہوں، مگر میری سچی باتیں بھی تمہارے دلوں تک نہیں پہنچیں گی، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام غذا سے پر ہے۔ آخری پر تک، آخری پر تک، آخری پر تک، کیونکہ تمہارے پیٹ حرام غذا سے پر ہے۔ تو بزرگوں نے تبرک کی بنیاد ڈالی، حرام غذا کھانے والوں اور نام حسین پر حلال غذا ہم کھلائیں گے، منبر کا تبرک اپنا کام کرے گا۔
فرمایا آپ نے؟ امام حسین کی حدیث ہے نا؟ تو میں یہاں رک کے ایک جملہ کہوں اگر اجازت ہو تو؟ اس کا مطلب حرام غذا اثر دکھاتی ہے؟ حرام غذا اثر دکھاتی ہے؟ اب سمجھ میں آئے مراجع نے کیوں فرمایا کیا حلال کیا حرام؟ اب سمجھ میں آیا دشمن نے کیوں مراجع کے خلاف مخالفت شروع کری؟ اب سمجھیں کیوں مخالفت شروع کری؟ میرے عزیزو، اگر ممبر آپ کے پاس ہے تو درہم دینار دوسرے کے پاس بھی ہیں۔ اس نے یہ بات کا احساس کر لیا کہ دین کو بچانے کے لیے جو بہتا دریا ہے دو کنارے ہیں، ایک کا نام عزاداری، ایک کا نام مرجعیت ہے۔ کہ ہم ان دونوں کو ختم تو نہیں کر سکتے، ان کی شکل بدل دو، مگر وہ بھول گئے شکلیں ان کی بدلی جاتی ہیں ان کا وارث موجود نہ ہو۔ شکلیں ان کی بدلی جاتی ہیں ان کا وارث موجود نہ ہو۔ ہمارے 12 ہونے کے بعد بھی ایک ہی طریقے سے نماز رہی، یہ وارث موجود ہے، تمہاری حیثیت ہی تم مٹا پاؤ گے۔ لیکن ہاں نوجوانوں، کچھ احتیاط ہمیں بھی ضروری ہے، کچھ ہمارے کاندھوں پہ بھی ذمہ داری ہے۔ ہمارے کاندھوں پہ ذمہ داری کس طرح ہے کہ ہر آنے والے کا احترام کر کے فرش اعضاء پہ بٹھاؤ، کیونکہ ہم سب سیلس مین ہیں۔ شہزادی نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ان کے نام کا فرش بچھائیں، ورنہ انہیں اپنے فضائل کی ہماری زبان سے ضرورت نہیں ہے۔ ان کے فضائل کی ہماری زبان سے ضرورت نہیں، ان کے فضائل تو ملائکہ پڑھتے ہیں، اللہ پڑھتا ہے، رسول پڑھتا ہے۔ ہمیں تو یہ فرش اعضاء بچھانے کے بعد 2 رکعت سجدہ شکر میں جا کے نماز ادا کر کے شکر کرنا چاہیے کہ اس نے اس لائق بنایا کہ ہم شہزادی کا فرش بچھا رہے ہیں۔ یہ شہزادی کی تعلیمات غیر قوم آئے تو اس کو لے کے آنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مگر میں بات آپ سے پھر ایک کہوں جو شاید ناگوار نہ گزرے تو اچھا ہے، گزر جائے جب بھی اچھا ہے، کیونکہ اب کیا ہے کہ 2 تبرک جب تھے، ایک مجلس کے باہر بٹنے والا، ایک یہ بٹنے ممبر سے ملنے والا۔ ہمارے ہاں اللہ کریں یہاں ایسا نہ ہو، لیکن حکم زیادہ شاذ و نادر پہ نہیں لگتا، اکثریت پہ لگتا ہے، جو اکثر چیزیں آتی ہیں۔ ہمارے ہاں اس تبرک پہ ڈسکس نہیں ہوتا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ہمارے ہاں اس تبرک کی باتیں ہوتی ہیں، کس دکان کا ہے، کس کوالٹی کا ہے۔ جبکہ دیکھو میرے سے تو داد اپنی جگہ ہے، ہمیں ڈسکس کس پہ کرنا چاہیے؟ کتنی مجلسیں سنتے ہیں آپ پورے سال میں؟ کم سے کم، میری باتیں بور تو نہیں کر رہی ہیں آپ کو؟ کم سے کم کتنی مجلسیں سنتے ہیں؟ میں ساری مجلسیں حذف کر رہا ہوں، 2 مہینہ 8 دن تو سنتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، خصوصاً میرے نوجوان بزرگ تو آتے ہیں، مجلس اصل یہ نہیں ہے، یہ جو مرسی خان پڑھتے ہیں نا، یہ مجلس ہے، یہ تو واعظ و نصیحت کی جگہ ہے، مجلس تو وہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح ذاکر کے بیٹھنے پہ آتے ہو، اس سے پہلے وہاں آیا کرو۔ میں بڑی اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، آج بخدا ممبر پہ ہوں، جھوٹ میں ویسے بھی نہیں بولتا، آج دل خوش ہوا، بہترین مرثیہ، میں کوئی تعریف نہیں کر رہا، میں نے شاید پہلی بار سنا ہے، علی گڑھ تو بہت مجلسیں پڑھی لیکن سنا پہلی بار۔ آج مرثیے کا چلن ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا، شاعری ختم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ شاعری ایک انقلاب لاتی ہے۔ جو خطیب 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے 1 گھنٹے کی تقریر میں کہتا ہے، شاعر 2 مصرے میں کہہ سکتا ہے۔ تو نوجوانوں، تھوڑی دیر نکال کے ان بزرگوں کی ٹانگیں دباؤ تاکہ تمہیں اپنا شاگرد بنا کے علم دے سکیں۔ علم کتابوں سے نہیں ملتا، علم استاد کی اجازت سے ملتا ہے۔ علم استاد کی اجازت، شاعری پھر آنی چاہیے، تلاوت قرآن پھر آنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے کیا کہتا، ان مجلسوں کے ملنے والے تبرک پہ ڈسکس نہیں ہوتا۔ اب تو ممبر پہ ہمارے پاس 2 سرمایہ، مولانا سمد صاحب، میں معذرت کے ساتھ، کیونکہ بعد میں آپ ہی کو لوگ پکڑیں گے کس کو لا کے بٹھا دیا ہے۔ دو چیزیں میں آپ کے بتا کے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز، 2 چیزیں ہمارے پاس قبلہ آج ہیں، ایک ممبر، ایک محراب۔ ایک ممبر، ایک محراب۔ ہم ممبر پہ محراب پہ لانے والے کا تو شجرہ تلاش کرتے ہیں، اس کا علمی معیار تو تلاش کرتے ہیں، کس مدرسے کا ہے، کتنا پڑھا ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ایک دکھا درد ہے، کیونکہ میں نے پڑھا ہے، خطیبوں سے سنا ہے، بزرگوں سے جانا ہے، میری کوئی بساط، کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ درسگاہ امام حسین ہیں۔
میں ایک ٹیچر ہوں تو میں نے آج تک کسی اسکول میں یہ نہیں دیکھا کہ جہاں اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سے سوال کرنے کی اجازت نہ ہو. میں نے دنیا کا کوئی اسکول ایسا نہیں دیکھا جہاں سلیبس معین نہ ہو. میں نے دنیا کا کوئی اسکول ایسا نہیں دیکھا جہاں امتحان نہ ہوتے ہوں. میں نے دنیا کا کوئی اسکول ایسا نہیں دیکھا جہاں یونیفارم سیٹ نہ ہو. تو سوال یہ جب یہ بھی درس گاہ تو یہاں کا بھی سلیبس ہو, یہاں پر بھی سوال و جواب کی حیثیت ہو. آج ممبر پر اکثر کچھ غیر قوم, کوئی بات نہیں آگے کوئی بات نہیں, لیکن ہماری کمیونٹی, ہماری قوم, ساری ہماری قومیں اپنے والوں سے زیادہ جو آ رہے ہیں, میں کسی کو مخالفت نہیں کر رہا ہوں لیکن حق بات کہنی بھی ضروری ہے. جب کوئی غیر واقف فضائل اہل بیت پڑھتا ہے تو اسے ہم بڑی داد دیتے ہیں, بڑا نذرانہ دیتے ہیں, اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں. یاد رکھنا فضائل اہل بیت پڑھنا محبت کی نشانی نہیں ہے. سنیے گا, سنیے بات, فضائل اہل بیت پڑھنا محبت کی نشانی نہیں ہے, ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنا محبت کی نشانی ہے. فضائل اہل بیت پڑھنا محبت کی نشانی کوئی ہے. اسے تو لگ گیا شیعہ قوم ہے, جاؤ 40-50 ہزار کا نذرانہ لے آؤ, فضائل اہل بیت پڑھنا ہے. ارے جنہوں نے ان کا حق چھینا وہ بھی فضائل پڑھ رہے تھے. نہیں میرے عزیزو, ارے در جلانے والا ملعون فضائل پڑھ رہا تھا. ان کے فضائل پڑھنا محبت کی نشانی نہیں ہے, دشمن پہ لعنت کرنا فضائل محبت کی نشانی ہے. سلوات پڑھیے بھی جلد محمد وآل محمد. بھائی اگر آپ کی نگاہ میں ہماری نگاہ میں تو ہیں, اللہ کی نگاہ میں تو ہیں, آپ کی نگاہ میں اہل بیت اتنے ہی اچھے ہیں تو مذہب بدل دو نا. اگر مذہب بدل کے جنت نہ ملتی ہوتی تو حور علیہ السلام نہ بنتے. اب ایسے قرآنی کبھی جنت کے حقدار نہ بنتے. آ جاؤ. مگر ہم ممبر پہ کسے لا رہے ہیں, میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں. ایک ہے محراب والا, ایک ہی ممبر والا. وہاں آج بھی ہم تلاش کر رہے ہیں قرأت صحیح ہے یا نہیں. میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میرے عزیزوں. اور ممبر پہ آنے والے کے نہ ہم مدرسے کا معلوم کرتے ہیں, نہ علمی صلاحیت معلوم کرتے ہیں. بھرپور تو میرے کتنا, کیونکہ یہاں یہ بیٹھنے والا شخص قوم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. جب یہ عزاخانے ہر قوم کے لیے ہیں تو ممبر پہ آنے والا بھی ایسا بیان دے جو ہر قوم کے لیے ہوں. یہاں پر آنے والا بھی وہ بیان جاری کرے جو ہر قوم سن کے مطمئن ہو سکے. اس طرح جواب دو جیسے حضرت علی نے دیے, ایک ہی سوال کے 50-50 جواب. جب تک مطمئن نہیں ہو گئے ہی نہیں. اور اگر ہمارے یہاں سلیبس معین ہوتا, میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک بات کہی تھی, میں آج وہ بات بہت سالوں بعد آپ کے درمیان ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسلام کی اگر جنگیں ہی آپ کو سننی ہیں تو پوری زندگی آپ کو جنگیں سنتے ہو گئی. مجھے نام سنا دیجئے. 85 جنگیں ہیں قبلہ ثقلین صاحب, مجھے بھی یاد نہیں ہے. سوال علم معیار بڑھنا چاہیے. ہم ہی وہ تھے کہ جس کے لیے غیر قوم نے کہا کہ ان کے بچے ہمارے عالموں سے اچھے. یہی وہ قوم تھی کہ جہاں بڑے بڑے خطیبوں کی زبان لکنت کرتی تھی عوام کے درمیان پڑھتے وقت. مگر آج چند واقعات ہیں جن واقعات کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے گزر جاتے ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے بات کہوں گا, جو بات سمجھ میں نا آپ کا شرعی ادھیکار ہے, شرعی حق ہے آپ کا, بعد مجلس مجھ سے آپ سوال کر لیں کہ مولانا آپ نے یہ بات پڑھی, کیوں پڑھی ہے. کیونکہ لفظ کیوں جب تک واضح نہیں ہوگا ہم لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے. آپ نے سوال کرنا چھوڑ دیا, ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. ہم نے پڑھنا چھوڑا, لکھنے والوں نے لکھنا چھوڑ دیا. لکھنے والوں نے لکھنا کرنا چھوڑ دیا, غیر قوم ہم پہ حاوی ہو گئی. آج ہمارے پاس کتنے کتب خانے موجود ہیں. جس قوم کے عالموں کی لکھی ہوئی کتابوں نے بغداد کی نہر کو کالا کر دیا ہو, جس قوم کے لکھنے والوں نے خون سے قید خانوں میں کتابیں لکھ دی گئی ہوں, جس قوم کے عالموں نے اس قدر کتابیں لکھی ہوں کہ موت کو گلے لگانا قبول کیا, کتابیں واپس نہیں لیں. آج کن بستی میں کتنے کتب خانے موجود ہیں, کتنے لکھنے والے موجود ہیں. ارباب ایسا یہ وہ سکتہ آپ کا طاری ہونا بتا رہا ہے کہ آپ ہمناک سے سن رہے ہیں, لیکن اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. آج قلم چھٹ گیا ہمارے ہاتھوں سے. یاد رکھو اگر یہ قلم چھوڑ دو گے
تو تاریخ ان کو بھی فراموش کر دے گی جس سے نبی قلم مانگ رہے تھے۔ کیا کہنا سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ قلم اٹھاؤ، لکھو کتابیں۔ اگر آپ کہو گے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کیمروں کا زمانہ ہے، تو کوئی بات نہیں، انہیں قلم بنا لو۔ قوم کا ہر فرد 5 منٹ کی کلپ بنائے شہزادی کے اوپر، ہر بچہ اپنی زبان میں بتائے شہزادی پہ کیا ظلم ہوئے، ہر بزرگ بتائے کہ ہم نے اسلام سے کیا لیا، تاکہ دشمن کا ہتھیار اسی پہ استعمال کرو۔ اگر بات آپ کے ذہن تک نہیں پہنچی تو مجھے یاد ہے میں تہران میں آیت اللہ خامنئی کے ایک پروگرام میں شرکت کی کا شرف ملا، تو امام آیت اللہ خامنئی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، ہم شیطان بزرگ امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم پہ پابندیاں لگا لگا کے ہمیں چلنا سکھا دیا۔ اس نے یہ سوشل میڈیا ہمارے انفارمیشن کے لیے نکالا ہے نا، اتنا ہی اس کو استعمال کرو کہ جب جو کھولے علی سنائی دے، حسن سنائی دے، فاطمہ کا ذکر آئے، حسین کا ذکر آئے۔ مجبور کر دو دشمن کو کہ آئی ٹی سیل کو وہ ایکٹیو کر دے کہ جو قاسم سلیمانی کا فوٹو ڈالے بینڈ کر دو۔ یاد رکھنا ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے گردنوں کی ہلکی چمک سے تمہارے خنجر کند کیے ہیں، تمہارے خنجروں میں اتنی طاقت نہیں جو ہمیں ختم کر سکو۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس ممبر پر آنے والے کی بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ممبر پر آنے والے سے زیادہ ذمہ داری ممبر پہ لانے والے کی ہے۔ اس ممبر پہ لانے والے کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ کس کو ممبر پہ لے کے آ رہا ہے۔ آج ہم ذاکر سے سوال کرتے ہیں تو لانے والا برا مان جاتا ہے، بانی ازا برا مان جاتا ہے۔ میں نے آپ تمیداً عرض کی، آپ کے درمیان 2 چیزیں تھیں ہمارے پاس، مصلی، ممبر۔ عشاء کی کتنی رکعت نماز ہے بیٹا؟ کبھی 3 پہ اگر مولوی رکنے لگے تو پڑھو گے پیچھے؟ ذاکر سے سوال کرو تو خلاف ممبر، ذاکر سے سوال کرو تو مجلس خراب، ذاکر سے سوال کرو تو توہین ہو گئی ذاکر کی۔ سوال یہ کہ ہماری یہ بھولی بھالی قوم جو اپنے آپ کو بھولا بھالا سمجھتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم مولانا کے احترام میں خاموش رہتے ہیں، ورنہ آتا تو بہت کچھ ہے۔ میں بھی اسی بہکائی میں آ گیا، میں نے کہا بات صحیح کہہ رہی ہے میری قوم، میں بھی قوم کا ہی فرد ہوں۔ یہ واقعاً ذاکر کے احترام میں خاموش رہتی ہے کہ مولوی کے آگے زبان نہیں چلائیں احترام، لیکن اتفاق سے مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل گیا، اور نماز میں پڑھاتے پڑھاتے مجھ سے کہتے مولانا آپ ہی پڑھا دیں۔ عشاء کی 4 تھی، میرا ذہن کہیں تھا، میں 3 پہ پڑھانے لگا۔ جیسے ہی 3 پہ سلام پھیرنے لگا، پیچھے سے آواز آئی، پیچھے سے آواز آئی۔ میں نے نماز تمام کرنے کے بعد کہا میں نے ممبر پہ غلط روایت پڑھی، تو جب تو احترام خیال تھا۔ کیا کہنا بابا؟ نہیں میرے عزیزو۔ تو پھر ایک صاحب نے بڑا پیارا سا جواب دیا، مولانا احترام کچھ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز روز پڑھتے ہیں تو اس کی رکعتیں تو یاد ہیں، تاریخ بھلا دی ہے، تفسیر بھلا دی ہے، اب تاریخ نہیں پڑھتے، جب نہیں پڑھتے تو پتہ ہی نہیں کہ کون سی کتابیں ہماری ہیں، نہ کتب اربع کے نام پتہ ہے، نہ نہج البلاغہ کی شرح پتہ ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ بھلایا تو ہم نے ہے، بھول تو ہم رہے ہیں۔ 2 مہینہ 8 دن عزائے فاطمیہ میں بھی اللہ سلامت رکھے، آپ ان 90 دن کی روایت سے کرتے ہیں، کچھ لوگ 45 دن کی روایت سے کرتے ہیں، کچھ لوگ 75 دن کی روایت سے کرتے ہیں۔ مقصد عزاداری ہونا، مقصد ذکر سیدہ ہونا۔ لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بس یہ سوال ہے، میں سوال ہی کرتا رہتا ہوں، کیا کروں، ایک سوالی ہوں علی کے در کا، تو سوال ہی کرنا آتا ہے، مطمئن سوال ہی کرتا ہوں میں اپنے آپ۔ میرے بھائی ہو، میں آپ سے سوال نہیں کروں گا تو کس سے سوال کروں گا؟ جب آپ سوال نہیں کرو گے تو مجھے ہی سوال کرنا پڑے گا۔ تو سوال میرے عزیزو یہ ہے، میرے دوستو یہ ہے، میرے بزرگوں یہ ہے، 2 مہینہ 8 دن کم سے کم مجلس سنی ہم نے۔ کتنے گھنٹے سنی؟ 1 گھنٹے کی تو ہوتی ہے مجلس، میں 45 ہی پڑھوں گا، 1 گھنٹے کی تو ہوتی ہے، یعنی 68 گھنٹے سنے آپ نے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں بزرگوں سے، معذرت کے ساتھ بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، 68 گھنٹے سننے کے بعد کیا ہم میں اتنی صلاحیت پیدا ہو پائی کہ ہم 68 منٹ دین سمجھا سکیں کسی غیر کو؟
دیکھو یہ نہ کہیے کہ ہمیں بولنا نہیں آتا، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے جس کے ہاتھوں پہ سنگریزے بولیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کی محبت میں ہیرن بولا ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس سے مس ہونے کے بعد تلوار بولی ہے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، میں چلو اگر بولنا نہیں آتا تو 68 باتیں لکھ دو، نہ بول سکتے ہو نہ لکھ سکتے ہو تو 68 باتوں پہ تو یہ عمل کر لو۔ اور میرے عزیزو اگر عمل نہیں ہو پا رہا ہے تو اب تلاش کریں، کہیں رزق میں تو کمی نہیں، غذاؤں میں تو کمی نہیں، ہماری سوچ میں تو کمی نہیں۔ توجہ فرمائے گا میرے عزیزو، یہ سوال کرنا آپ کا شرعی ادھیکار ہے۔ سوال کرنے کے جب آپ عادی بنو گے تو ہم پڑھنے کے عادی بنیں گے۔ تاریخ سے پوچھو کہ شہزادی کے ساتھ کیوں مظالم ڈھائے گئے، تاریخ سے پوچھو کہ آج ہماری امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، لیکن شہزادی کی ولادت کے بعد یہ سلسلہ رک گیا، کیونکہ رسول نے ایک پیغام دیا، بیٹیوں کو نہ دفنانا، بیٹیوں کو پڑھانا، اور اپنی بیٹی کی ایسی تعلیم و تربیت دے دینا کہ جس گھر میں جائے تمہاری عزت کا سبب بن جائے۔ آئیے میں یہ بڑا اہم بات کی طرف آ گیا، تمہاری عزت کا شرف بن جائے۔ اب کوئی یہ شکوہ نہ کرے کہ دولت اولاد کو بگاڑ دیتی ہے، دولت اولاد کو، جناب ختیجہ سے زیادہ دولت تھی کسی پر؟ میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، ہلکے ہلکے پڑھوں گا۔ جناب ختیجہ سے زیادہ دولت تھی کسی پر؟ جس ماں کے خزانوں کی چابی 70 اونٹوں پہ آتی تھی، اس ماں نے اپنے بیٹی کی ایسی تربیت کی کہ فاقوں کے بعد بھی شکوہ نہ ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت اگر حق و حلال کی ہو تو اولاد بگڑتی نہیں ہے۔ نہیں، میں اشارہ دیتا چلا جاؤں گا میرے دوست، بگڑتی نہیں ہے۔ اور تربیت خالی ایک طرفہ نہیں ہے۔ جناب ختیجہ اور پیغمبر کی تربیت کا نام فاطمہ ہے، جناب ابو طالب کی تربیت کا نام علی ہے۔ جناب فاطمہ کی تربیت، جناب ختیجہ کی تربیت جناب فاطمہ کی صورت میں جب بیوی بن کے گئیں تو کبھی کوئی مطالبہ نہ کیا، جو خطیبوں نے پڑھا، جو آپ نے سنا، کبھی جناب فاطمہ نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اس پہ ذاکر کہتے ہیں عوام نعرے لگاتی ہے کیونکہ عورتوں کے حق کے خلاف سی بات ہے کہ عورتوں کو نہیں مطالبہ کرنا چاہیے، یہی تو ہے نا، کیونکہ اپنے مطلب کی نہیں ہے کہ بیویوں کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب ختیجہ اور پیغمبر کی تربیت تو یہ تھی کہ اپنے شوہر سے کبھی کوئی مطالبہ نہ کرنا، تو کیا علی کی تربیت ایسی نہ تھی کہ جو ضرورتیں ہوں بغیر مانگے پوری کر دینا؟ کیا بیٹھے ہو عزیزو آپ؟ صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد۔ بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ کبھی کوئی مطالبے کی نوبت آنے دی؟ مجلس سے بہت سنتے ہیں، 5 منٹ میں آپ کے لینا چاہتا ہوں آج ہمارے گھروں میں کیا ماحول ہے۔ چین سکون ختم ہو چکا ہے، میاں بیوی کے مسائل۔ شہزادی کی تاریخ ہے تو اس میں تو پڑھنا ہی ہے، شہزادی کی زندگی کے عنوان سے نہ پڑھیں کہ کیسی شہزادی زندگی گزاری ہے۔ کوئی روایت یہ کہتی ہے کہ ان کے گھر میں خزانہ تھا؟ بتائیں، سنا ہو کبھی کسی خطیب سے؟ توجہ فرمائے، کوئی روایت میں نے قبلہ نہیں پڑھی کہ ان کے گھر میں خزانہ تھا۔ میں نے کوئی روایت ایسی نہیں پڑھی کہ ان کے گھر میں درہم و دینار رہتے تھے، مگر وہر عظمت معصومین، عظمت سیدہ، جہاں روایتیں یہ نہیں کہتی کہ گھر میں ہمیشہ دولت رہی، وہیں مجھے کوئی روایت ایسی نہ ملی کہ کوئی مانگنے والا خالی گیا۔ کوئی مانگنے والا خالی گیا؟ میں عجیب و غریب باتیں کرنے کا عادی ہوں، مانگنے والا کوئی خالی گیا؟ اس کا مطلب دولت تھی۔ شہزادے نے بتایا دولت اپنے لیے نہ تھی، اپنوں کے لیے تھی۔ آج ہم کس چیز میں ہیں؟ اپنوں کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں، اپنے لیے اتنا ہے کہ نوٹ بندی میں سب پتہ چل جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ آپ توجہ فرمائے جو بات میں آپ کے درمیان کہنا چاہتا ہوں، میاں بیوی کا تال میل کیسا ہوتا ہے، میں اشارہ دوں گا پھر میں آپ کو اسی طرف لے کے چلوں گا۔ شہزادی کے گھر میں کتنے لوگ تھے؟ مولا کائنات
خوش شہزادی، 3 بچے، جناب فضہ ہیں، جناب فضہ بھی تھی۔ ایک دن 4 بچے، جناب فضہ کام کرتی تھی، ایک دن تو چھالے صرف شہزادی کے ہاتھ پہ کیوں آئے؟ جبکہ شہزادی نے بچپن سے آرام کی زندگی نہیں گزاری۔ میں تاریخ سن لیجئے گا، 2 سال کی عمر میں والدہ چلی گئیں، 3 سال شعبہ ابو طالب میں رہ لیں۔ شعبہ ابو طالب کی واقعہ سنا ہے نا آپ نے، کہ پیٹ سے ہریالی چمکنے لگی تو مصیبتیں رہیں۔ جنگ میں رسول کی پیٹ پہ پڑنے والی اوجی ہٹاتی تھیں، تلوار صاف کرتی تھیں، گھر صاف کرتی تھیں، کام کرتی تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر چکی چلانے سے چھالے پڑتے گھر کے کام کے لیے تو جناب فضہ کے ہاتھوں میں بھی پڑتے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ میاں بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، توجہ فرمائیے گا میرے عزیزو۔ لیکن چھالے صرف شہزادی کے ہاتھ میں پڑے۔ یہ راز چھالوں کا جب کھلا، جب شہادت حضرت علی کے بعد آواز آئی ہمیں روٹیاں دینے والا کہاں چلا گیا، تو پتا چلا روٹی علی بانٹا کرتے تھے، بناتی فاطمہ تھی۔ کیا کہنا سبحان اللہ، واہ واہ۔ سلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، واہ واہ۔ ایک سے بہتر ترین سلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ یہ ہے تربیت۔ ورنہ ایک دن تو چکی فضہ بھی چلاتی ہیں۔ یہ شہزادی کا پیغام تھا، غلاموں سے اگر تمہارے غلام ہیں تو پرسنل کام لینا، سخاوت کے کام نوکروں سے نہ کرانا، نظر و نیاز کے کام ان سے نہ کرانا۔ فاطمہ بی بی بناتی تھیں، علی باٹا کرتے تھے۔ فضہ کا نام بڑا آتا ہے تاریخ میں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایسے تو بہت سی ہستیاں تھیں، فضہ مشہور ہو گئیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب، اس کو شعر میں نظم کریں آپ لوگ، کیا شہزادی نے، فضہ کون تھی جو قرآن سے کسی روایت میں آپ نے پڑھا کہ شہزادی ان کو قرآن پڑھانے بٹھایا ہو، شہزادی نے کتاب لے کے بیٹھی ہوں، قرآن لے کے پڑھانا بیٹھایا ہو؟ نہیں نا۔ اس کا مطلب شہزادی نے ایک پیغام اور دیا، کتابوں سے علم نہیں آتا۔ شہزادی نے اپنے پاس فضہ کو پڑھانے کے لیے نہیں بٹھایا، شہزادی نے اپنے گھر میں ایسا ماحول پیدا کیا، خود پڑھتی تھی، فضہ سیکھ گئی۔ تو میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں جلالی کی سرزمین پہ، بدلاؤ سب چاہتے ہیں کہ بدلاؤ ہونا چاہیے، مولوی بھی بدلاؤ چاہتا ہے، صدر بھی بدلاؤ چاہتا ہے، سیکریٹری بھی بدلاؤ چاہتا ہے۔ بدلاؤ اگر چاہتے ہو تو بدلنا سیکھو۔ شہزادی نے پیغام دیا، مجھے گھر گھر قرآن پڑھانا تھا تو میں نے گھر میں اتنا قرآن پڑھا، فضہ قرآن سے باتیں کرنے لگی۔ سلوات دیجئے محمد وآل محمد۔ ہم یہ چاہتے ہیں قومیں بدل جائیں، قوموں کو نہ بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ جس دن ہم بدل جائیں گے قومیں خود بخود بدلتی چلی جائیں گی۔ امام خمینی بیٹھے رہے، لوگ گھڑیاں ملانے لگے بیٹھنے سے، پھر انقلاب آ گیا۔ انقلاب آتی رپورٹر نے پوچھا آپ کو خوشی نہیں؟ بولے کائے کی خوشی؟ بولے پھر ہم یہ بتا دیں سب آپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ تو بڑا پیارا سا جواب دیا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہا پھر سب کیوں مانتے ہیں آپ کی؟ کہا کیونکہ میں اپنے نفس کی نہیں مانتا۔ آج ہم نہ اللہ سے ڈر رہے ہیں نہ اپنے نفس کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہیں، کیونکہ اگر اللہ سے ڈرتے نا تو ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوتی، اگر اللہ سے ڈر رہے ہوتے نا تو خمس کے پابند ہوتے، اللہ سے ڈر رہے ہوتے نا تو تلاوت قرآن کی صدائیں سنائی دے رہی ہوتی، اللہ سے ڈر رہے ہوتے نا تو کوئی یتیم یتیمی کی زندگی نہ گزارتا، اللہ سے ڈر رہے ہوتے تو کوئی محتاجی کی زندگی نہ گزارتا، کیونکہ جو لوگ اللہ سے ڈر رہے تھے نا اہل بیت، وہ راتوں کی تاریکی میں یتیموں کی پرورش کرتے نظر آ رہے تھے۔
جو اہل بیت اللہ سے ڈرتے تھے وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے نظر آ رہے تھے، جو اللہ سے ڈر رہے تھے وہ اچھا لباس پہن نہیں رہے تھے، پہنا رہے تھے۔ کیا کہنا، میں پھر فضائلی جملہ کہہ دوں کیونکہ میں ذہنوں پہ بار بننا نہیں چاہتا۔ حضرت علی کی ظاہری زندگی دیکھو، بوسیدہ نالین، پیبند لگا لباس، جو کی سوکھی روٹی، یہی تھا۔ اس زندگی کو آپ غریبوں کی زندگی کہیں گے یا امیروں کی؟ یہ زندگی غریبوں کی ہے امیروں کی؟ سوال یہ ہے کہ جو سوکھی روٹی کھا رہا تھا، جو پوسیدہ نالین پہنے ہوئے تھا، جو بوسیدہ پیبند لگا لباس پہنا ہوا تھا، دشمن کی تلوار میں اتنی طاقت تو ہوئی جو ضربت لگا دیتا، مگر کسی دشمن کے قلم میں اتنی طاقت نہ ہوئی جو علی کو غریب لکھ دیتا۔ کسی قلم میں اتنی طاقت نہ ہوئی، کسی قلم میں اتنی طاقت نہ ہوئی جو علی کو غریب لکھ دیتا۔ اس کا مطلب غریب امیری کا تعلق اچھے کھانے کھیسے نہیں ہے، اچھا کھلانے سے ہے۔ اچھا پہننے والا امیر نہیں، جو اچھا پہنائے وہ امیر نہیں۔ نہیں میرے عزیزو، یہی تو وجہ تھی، علی نے اچھا پہنایا لوگوں کو، اچھا کھلایا لوگوں کو۔ میں آپ تو اس دور کی بات کر رہے ہیں، آج بھی ذکر علی تبرک کے عنوان سے اچھا کھلا بھی رہا ہے، اچھا پہنا بھی رہا ہے۔ سلوات دیجئے محمد وآل ہم لوگ احساس کمتری کی زندگی جی رہے ہیں۔ جس کے پاس اہل بیت جیسی شخصیت ہوں وہ غریب ہو سکتا ہے، لیکن میں ہی اپنے آپ کو کوستا رہا ہوں غریب غریب کہہ کے، تو کس کی توہین ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی، یہ مطلب میرے بڑے بھائی ایک اچھے کاروباری، میں نہیں جانتا ایک اچھے کاروباری، میں ان کا چھوٹا بھائی غریب، اگر میں اپنے آپ کو غریب کہوں تو توہین کس کی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مشکل میں ہیں، ہم مشکل میں، نعرہ رٹ رہے ہو آپ۔ جس کے پاس مشکل کشا ہو وہ غریب ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس محبت اہل بیت ہو، میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں، جس کے پاس محبت اہل بیت ہو، کیا طریقہ نہیں بتایا انہوں نے زندگی بدلنے کا۔ اہل بیت کا زندگی کا ایک اہم پیغام جو مراجع کرام نے پہنچایا اور مجلسوں سے پہنچنا چاہیے کہ شیعان حیدر کرار اپنے لیے نہ جینا، اپنوں کے لیے جیو۔ تھوڑی دیر سنو میرے، اپنوں کے لیے جیو، کیونکہ ہم اشرف المخلوق ہیں، اور اشرف المخلوق ہیں تو جانور اپنی جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے، انسان پڑوسی کی جگہ صاف کر کے بیٹھنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لے رہے ہیں، ہمارے کاندھوں پہ یہ شرعی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ کوئی اگر میری قوم میں اس طرح کا ہے جو پڑھ نہیں پا رہا تو اس کو مضبوط کروں، کوئی اس طرح کا ہے جو کاروباری میدان میں کمزور ہو رہا ہے تو امیر المومنین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے بھائی کو کاروبار میں مضبوط کرو۔ اگر بات آپ کے ذہن تک پہنچا تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ حضرت علی کس باغ میں کام کرتے تھے؟ یہودی کے۔ آم کا باغ تھا یا کھجور کا؟ ہاں، مولا سلامت رکھے آپ کو، میں آپ کو شریک کر رہا ہوں، ذاکر بنا رہا ہوں۔ کس کا باغ تھا؟ خریدتے کہاں سے تھے کھجور؟ باغ سے سستے ملتے ہیں، میسم تمار سے؟ بھائی اچھی بات جہاں سے ملے لے لو، یہ مت دیکھو مولوی پڑھ رہا ہے۔ یہ سوچو کہ مولا کی بات ہو رہی ہے، بزنس فلسفی جو مولا کائنات نے بیان کی ہے۔ کھجور کہاں سے سستا ملتا ہے؟ اچھا، حضرت علی کی سنت پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے بھائی؟ تو اب یہ جو دشمن نے ہمارے ذہن میں بٹھایا کہ اپنوں سے کاروبار نہ کرنا، چونا لگا دیتے ہیں، لگانے دو۔ یہ کیا گارنٹی کہ باہر والا نہیں لگائے گا؟ باہر والا لگائے گا اس کے گھر میں جائے گا، بھائی لگائے گا تو بھائی کے گھر میں جائے گا۔ اچھا، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، ارے بھائی علی والے موت سے کب سے گھبرانے لگے؟ ہمارا کام تو سنت علی پہ عمل کرنا ہے، کچھ چیز لٹے تو لٹنے دو۔ سنت علی کیا ہے؟ کہاں سے کام کرتے تھے؟ باغ میں کھجور کے، خرید میسم سے رہے ہیں، اور ایک پیغام دے رہے ہیں
باہر سے کما کے لاؤ, بھائیوں کو مضبوط کرو. کیا کہنا سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ہم اپنوں سے نہیں لیں گے. اچھا لیں گے تو کہیں گے بھائی ریٹ مارکیٹ سے کم دے. کیا علی علیہ السلام کی عدالت, میں نے لفظ عدالت استعمال کیا ہے, اس بات کو قبول کرتی کہ مارکیٹ ریٹ سے سستا میسم دے دیتے؟ اب میسم کی تربیت حضرت علی نے کی ہے تو مارکیٹ ریٹ سے زیادہ میسم بھی نہیں بیچ سکتے. تو اگر کوئی علی کی سنت پہ عمل کرتا ہو آپ کی دکان تک آ جائے, تم بھی میسم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اچھا دے دینا. اچھا دے دینا. اگر ہم اتنی بڑی آبادی میں یہ متحد ہو جائے پوری کمیونٹی کہ کاروبار, مثال ہے سردار کمیونٹی, وہ ایک دوسرے کو مضبوط کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے سوچیں رازق ہم ہیں, ہم نہیں ہیں رازق. اور یہ نہ سوچنا کہ وہ عذاب نہیں دے رہا تو تم پہ خاص کرم ہے, وہ تو ڈھیل دے رہا ہے. چونکہ سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے اسے یقین ہو کہ یہ نکل جائے گا. ایک عالم دین سے پوچھا گیا تھا کہ یہ کافر وافر جو اتنا کام کرتے ہیں انہیں سزا نہیں ملتی اور ہمیں تو فوراً سزا ملتی ہے. تو بڑا پیارا جواب دیا کہ جیسے اینک ہوتی ہے نا چشمہ, یہ اس پہ دھول آ جائے تو میں کب صاف کروں گا اس کو؟ فوراً. کپڑوں پہ دھول آ جائے تو کب صاف کروں گا؟ ایک آدھ دن بعد. صبح پہن کے شام تک کر لوں گا. چادر خراب ہو جائے تو کب؟ ہفتے بار. کب؟ بس مومن چادر کی طرح ہے. نہیں لفظ نہیں, یہ جو کفار مشرکین ہیں چادر کی طرح ہے, دھنائی تو ان کی بھی ہوگی. مومن جو فوراً مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے, مومن کی مثال اینک کی طرح دی ہے, جہاں تھوڑی غلطی کرتا ہے اللہ فوراً امتحان میں ڈال دیتا ہے. تو اگر یہ امتحان ہو رہا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی قوم کو مضبوط کرو. یہ شکوہ نہ کرو زمانے کا کہ لوگ برے ہیں, بہت برے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہودی وہ جو حضرت علی کا سب سے بڑا دشمن تھا. سب سے بڑا دشمن کون تھا مولا کائنات کا؟ یہودی. لیکن جب دشمن حضرت علی کا تھا تو کام کیوں دیتا تھا حضرت علی کو؟ کبھی غور کیا؟ دوسروں پہ الزام لگانا بند کرو. علی کی طرح اپنے میں وہ کوالٹی پیدا کر لو کہ دشمن بلا کے کام دے. دشمن بلا کے کام دے. ارباب ایسا محبان اہل بیت علیہ السلام, ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ متحد جبھی ہو پائیں گے جب علم کے دریا کھولے جائیں, علم کے باغ کھولے جائیں, بیٹھ کر ڈسکس کیا جائے ہر مسائل پر. اسلام میں کتنے مسائل ہیں؟ بہت سے مسائل ہیں. میں صرف اشارہ دوں گا, بعد میں کبھی موقع ملا تو ایک ایک مسئلے پہ گفتگو کریں گے. شادی کے مسائل شریعت میں, کاروبار مسائل شریعت میں, پڑوسی کے حقوق شریعت میں, چچا رشتہ داروں کے حقوق شریعت میں ہیں یا نہیں؟ اگر شریعت میں ہے تو ان پہ بیان کب ہوگا؟ ان بیانوں کو کب سنا جائے گا؟ کیونکہ مجلس کے علاوہ ہم جمع ہوتے نہیں ہیں, مدرسے ہم نے بند کر دیے ہیں. تو جب یہ ممبر ہی ہمارے پاس ہے تو اب ہمیں ممبر کا سلیبس معین کرنا پڑے گا. اگر 2 مہینہ 8 دن مجلس ہے تو بانی اعضاء کو مجلس سے پہلے یہ کمیٹی بلا کے طے کرنا پڑے گا. آنے والا 10 ذاکر 10 دن اس ٹاپک پہ پڑھے, 10 دن اس ٹاپک پہ پڑھے, 10 دن اس ٹاپک پہ پڑھے, تاکہ جب تمام ٹاپک پورے ہو سکیں تو وقت کے امام کو امتحان دینے میں ہمیں شرم محسوس نہ ہو. آج ہم بہت نیچے آ چکے ہیں. طلاق کا ریشو بڑھ گیا ہے. بد کلامی زبانوں کی زبانوں پہ عام ہو چکی ہے, کیونکہ اب ان کو بتایا ہی نہیں جا رہا ہے. بیویوں میں کمیاں نکالی جاتی ہیں, بیویاں شوہر میں کمی نکال رہی ہیں. اور قرآن مجید کیا کہتا ہے میاں بیوی کے لیے؟ لباس. بس یہ میری بات, میرا وقت تقریباً ہو چکا ہے. لباس قرآن مجید نے کیا استعمال کیا ہے بیوی کے لیے اور شوہر کے لیے؟ ہم نے ایک دوسرے کے لیے, یہ مولانا جو آپ کے ہاں مولانا ان سے پوچھئے گا بعد میں جانے کے بعد ڈسکس کیجئے گا, مرد کے لیے عورت, عورت کے لیے مرد کو لباس قرار دیا گیا ہے. بارش ہوئی ہے, سب نے کیا بچایا؟ اپنے کپڑے بچائے یا نہیں بچائے؟ بچائے کپڑے. کیا شوہر بیویوں پہ اٹھنے والی انگلیوں کو روک پاتے ہیں؟ یا بیویوں کو ہم نے اتنی تعلیم دے کے بھیجا ہے بیٹیوں کو جو شوہر پہ اٹھنے والے الزامات کو روک دے سکتا ہے مجمع پہ؟ جب ہم اپنی بیٹی کو تعلیم دے کے نہیں بھیجیں گے تو کسی گھر میں جا کے تو بہو بنے گی نا.
آپ کی بیٹی پہ ظلم ہو تو وہ برا، آپ کسی آنے والی بیٹی پہ ظلم کرو تو صحیح۔ نہیں میرے عزیزو، یہ وہ اچھوتا موضوع ہے جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، جس پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے کہ کس طرح۔ میں مثال دوں، میرے گھر میں میری بہن، میرے گھر میں میری بیوی، میری جگہ آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجئے۔ میری بہن کوئی گستاخی کرے، اس وقت میری والدہ کا معیار کردار کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا؟ اور وہیں میری دلہن کوئی کام غلط کرے، اس وقت میری والدہ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ میں صرف سوال قائم کروں گا۔ وہیں غلطی پر میری ماں میری بہن کو ڈانٹے تو محلے والوں کی زبان پہ کیا ہوگا؟ وہیں میری دلہن کو اس کی ساس ڈانٹے تو محلے والوں کی زبان پہ کیا ہوگا؟ وہیں بیٹی کو جب ماں ڈانٹے تو بیٹی کا جواب ماں کے لیے کیا ہوگا؟ وہیں ساس دلہن کی اصلاح کرے تو ساس کے لیے دلہن کے جواب کیا ہوں گے؟ اس پہ کوئی نہیں بولے گا، تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجے گی۔ اگر ہماری گھر میں پلنے، ہماری گھر میں ہماری والدہ اس بات کو جان جائیں کہ یہ آنے والی صرف اس میرے بیٹے کی دلہن نہیں ہے، آنے والے بچے کی ماں ہے، یہ نندے یہ جان جائیں صرف بھابھی نہیں ہے، میرے بھتیجے کی ماں ہے۔ نہیں میرے عزیز، میں بڑے اہم بات آپ کے درمیان پہنچانا چاہتا ہوں، اس پہ ڈسکس کیجئے۔ نہیں آپ کو بڑا عجیب و غریب لگ رہا ہو، کیا ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا؟ دیکھیے یہ جب تعلیم و تربیت ہو کے آتی ہے نا، تو صرف جناب فاطمہ سے روٹی کا مطالبہ تھا، حسنین نے خود روٹی دے دی۔ مانگنے والے نے ایک ہی تو مانگی تھی، سب نے دے دی۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ اسی لیے بس آخری جملہ میرے، اسی لیے تو میرے مولا امیر میں فرمایا تھا، اے لوگوں اپنے لیے بیویاں نہ ڈھونڈنا، بچوں کی ماں ڈھونڈو۔ کیونکہ جس دن ماں ڈھونڈنے لگو گے نا آپ، اس دن حسن نہیں دیکھو گے، اس دن مال نہیں دیکھو گے، اس دن پرسنالٹی نہیں دیکھو گے، اس دن ہائٹ نہیں دیکھو گے، اس دن بالوں کو تلاش نہیں کرو گے کیسی چال ہے کیسے بال ہیں۔ جس دن ماں ڈھونڈو گے اس دن علم دیکھو گے، ادب دیکھو گے، اخلاق دیکھو گے۔ اور جب علم اخلاق دیکھا جائے گا تو نہ کسی کی بیٹی گھر میں رہے گی، نہ کسی کی بہو چھٹ کے دمے کے جاتی نظر آئے گی۔ ہمیں متحد ہو کے زندگی گزارنا ہے۔ ہمیں اپنے بچیوں کو اتنی تعلیم و تربیت دے دینی ہے کہ جس گھر میں جائے سکھا کے بھیجو، بیٹا اگر وہاں پر مصیبت بھی آئے تو وہ مصیبت اگر آ بھی رہی ہے تو ہماری تعلیمات سے اس گھر کو جنت بنانا تمہارا کام ہوگا، بیٹا تمہارا کام ہوگا۔ ہم کس قدر معاشرے میں ظلم کرتے ہیں۔ مہر ہے کوئی چیز شریعت میں ہے؟ اور منہ دکھائی بھی ہے کیا؟ شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں مہر ہے، ہم کیا دیتے ہیں؟ وہ نوجوان بھی سن لیں جو ہم کیا دیتے ہیں؟ مہر ادھار کر رہے ہیں جو واجب ہے، منہ دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جب نوبت آئی جب علم ختم ہو گیا، نہیں میرے عزیز، جب علم مٹنے لگا تو منہ دکھائی پہ زور ہوا، مہر بھول گئے۔ میں منہ دکھائی کو منع نہیں کرتا، لیکن یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جو منہ دکھائی میں لائے ہو وہی مہر میں لکھا دو۔ جو منہ دکھائی میں لائے ہو وہی مہر میں لکھا دو نا۔ جب تم وہی منہ دکھائی لائے ہوا مہر میں لکھا دو گے تو ہر باپ کو اس سنت رسول پہ عمل کرنا چاہیے کہ اپنی بیٹی کو اتنا پڑھا دو، اتنے تربیت یافتہ بنا دو، اتنا اخلاق دے دو کہ داماد کی دیولی پہ جاتے ہوئے سر نہ جھکے، سر اٹھا کے جیسے رسول نے پوچھا علی سے ایسے پوچھنے کی ہمت ہو، بتاؤ علی میری بیٹی کو کیسا پایا؟ محمد والے محمد۔ اتنا معیار بلند کر دو میرے عزیزو، اتنی تعلیم و تربیت دے دو۔ گھر میں لڑکا فون پہ بات کرے تو کوئی گناہ نہیں، لڑکی بات کرنے لگے تو مار پیٹنے کی نوبت آ جائے، پہلے ان لڑکوں کو روکو۔ میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، قوم کا سرمایہ ہیں بچے، دشمن ان کو بگاڑ رہا ہے،
مگر ہمیں بھی قسم حق زہرا کی جب تک یہ عزاداری رہے گی نوجوانوں کو بگڑنے نہیں دیں گے. بگڑنے ہماری ذمہ داری، شرعی ذمہ داری ہے. ہمارے بزرگوں کو چاہیے اگر نبی نے آپ کو نبی کہا ہے تو نبی کی طرح سخت مزاج بھی بنو، رحم دل بھی بنو. ہمارے بزرگوں نے ٹوکنا بند کر دیا ہے نوجوانوں کو، اور آپ کا نہ ٹوکنا ان کو اتنا جری بنا دیا ہے کہ آج یہ ماں باپ کے آگے زبان کھول رہے ہیں. کہاں ہیں ہم لوگ؟ مولانا سے آ کے کہتے ہیں کہ تربیت اولاد پہ پڑھو، احترام والدین پہ پڑھو. احترام والدین تو خود بخود خود ہوتا رہے گا، تربیت ان کی تم کرتے چلے جاؤ گے. میرے عزیزو، یہ وہ موضوع ہے جن کو بات ہونی چاہیے. نوجوانوں، ان بزرگوں کو خیال رکھو. ماں باپ کو تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو تھوڑے سے وقت کی ضرورت ہے. کبھی جب گھوم پھر کے گھر میں آیا کرو، ماں اور باپ کام سے تھک کے آیا کریں تو کبھی ان کے سرہانے بیٹھ جایا کرو، کبھی پانتی بیٹھ جایا کرو. میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میں 5 منٹ سے کم میں بات آپ کی ختم کر دوں گا یہ کہتے ہوئے، جس طرح ماں باپ تمہیں کبھی شاپنگ پہ لے کے گئے، کبھی ماں باپ کو لے کے گئے ہو آپ؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو رات کو آ کے ماں کے قدم دبا رہے ہیں، بابا کی پیشانی چوم رہے ہوں؟ کبھی توفیق ہوئی کہ ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ؟ گھنٹوں دوستوں میں یاری دوستی میں، کبھی موقع ملا دوستی پر عرض کروں، دوستوں یاریوں پہ نکال دیتے ہو؟ جس ماں باپ نے پال پوس کے تمہیں اتنا بڑا کر دیا، آج تمہاری زبانیں 2 گز کی ہو گئیں تو سوال کرتے ہو ماں باپ نے دیا کیا ہے؟ میرے استاد ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، ماں باپ نے کیا دیا ہے؟ ارے نام دے دیا ورنہ سر اٹھا کے نہ چل پاتے. اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے کچھ نہیں دیا تو اتنی محنت کرو کل تمہاری اولاد شکوہ نہ کرے کہ تم نے کیا دیا ہے. ان ماں باپ کا احترام کرو، کیونکہ جس دن تم ماں باپ کا احترام کرو گے، ان کے پاس آ کے بیٹھو گے، اللہ اور رسول خوش ہوگا، اللہ اور رسول خوش ہوگا. ماں باپ پہ گفتگو نہیں ہے. یتیم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے. کتنے بھوکے ہیں جو رات کو بھوکے پیٹ سو رہے ہیں، کوئی انہیں دینے والا نہیں ہے. کتنی بچیاں پیسہ نہ ہونے کے سبب شادی سے بچی ہوئی ہیں، کوئی ان کو اپنانے والا نہیں ہے. میں بڑی دکھی بھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں میرے، جب قرآن عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے لباس قرار دے رہا ہے، میں وہ دکھتے موضوع اٹھانا چاہتا ہوں جس پہ بات بعد میں آپ کریں. جب ایک دوسرے کے لباس قرار، کتنی دیر بغیر لباس کے رہ سکتے ہو؟ میرا لباس ابھی گیلا ہو جائے تو میں اتاروں گا، پہنوں گا نہیں پہنوں گا فوراً. بند کمرے میں بھی زیادہ دیر لباس کے نہیں رہ سکتا. میں ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، عورت مر جائے تو مرد کی شادی کا سب کو خیال آئے، واہ واہ، مرد مر جائے تو اس بیوہ کا کوئی پرسان حال نہ ہو. یہ بیوہ ہو سکتا ہے کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہن ہو، کسی کی بھابھی ہو. آج ان موضوعات پہ کون بات کرے گا، کون گفتگو کرے گا؟ کوئی ہے جو اس کا پرسان حال ہے؟ میں نے ایک دلی میں ایک یتیم سے پوچھا، اور یتیم بہت ہائی سوسائٹی کا یتیم، جو ایک بہت لگژری کار سے، جو میں شاید تصور میں نہیں لاتا اتنی مہنگی کار سے آیا. میں نے اس سے پوچھا، بیٹا زندگی میں کبھی کچھ کمی محسوس کی؟ چچا نے ماموں نے دینے میں کچھ کمی محسوس کی؟ کہا مولانا بہت دیا ہے. کبھی میں 18 سال کا ہوا مجھے جیگوار گفٹ کی ہے. میں نے کہا بیٹا پھر کچھ زندگی میں کچھ کمی؟ تو اس نے ایک جملہ کہا جو میرا جملہ یہاں لگا کہ مولانا دیا تو سب نے بہت، مگر جس نے دیا یتیم سمجھ کے دیا. یہ تو اس کا عالم ہے جسے یتیم سمجھ کے دے رہے ہیں ہم. بھائی جو بھائی تمہارے ساتھ جوانی میں تھا، اگر وہ دنیا سے چلا گیا، تمہارا شریف فریضہ نہیں ہے اولاد کی طرح اس کی اولاد کو پالو. یہ یتیمی لفظ بڑا عجیب و غریب ہے. جب لفظ یتیمی آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ جس کا غم منانے بیٹھے ہیں اس کی ماں چلی گئی، یہ رو نہیں پائی. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے.
اس بیٹی کا باپ اس دنیا سے گیا تو اب اس بیٹی کو رونے نہیں دیا جا رہا. ارے بابا صاحب کوئی ذاکر کیا مصائب پڑے گا؟ مصائب یہ نہیں ہوتے. میں کہوں گا ذمہ داری سے، جو فرش عذاب پہ روتے ہو، فرش عذاب پہ تو پتھر بھی روئیں گے، فرش عذاب پہ تو دشمن بھی روئے گا. اصل رونا تو آپ کا جب ہونا چاہیے جب رات کی تنہائی میں جاؤ تو یاد کرو واقعاً فاطمہ 18 سال میں ضعیفہ ہو گئی. جب رات کی تنہائی میں بستر پہ لیٹنا تو سوچنا آخر وہ کون سا غم ہوگا کہ کالے بال منٹوں میں سفیدی میں بدل گئے. جب رات کی تنہائی میں لیٹنا تو سوچنا وہ کیا وجہ رہی کہ جناب فاطمہ وصیت کرتی ہیں شب کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا شاید وجہ رہی ہو تاکہ رخساروں کے نیل نظر نہ آئے، ارے ٹوٹی پسلی نظر نہ آئے. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے. ارباب ازا اپنی آوازوں کو اتنا بلند کر لو کہ سعودی حکومت کے کانوں تک آواز چلی جائے اور یہ پیغام چلا جائے کہ انشاءاللہ ان قریب یہ مجلس ہم جنت البقیع میں کریں گے. بڑی مظلوم زندگی شہزادی کی ہے. آج شہزادی کا روزہ منہدم ہوا پڑا ہے، شہزادی کی قبر پہ بھی سایہ نہیں. کیا ظلم ہے شہزادی پر. میں آپ کو ایک ظلم بتاؤں اگر آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں. شہزادی وصیت کرتی ہیں کہ میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے. مدینہ چھوٹا سا ہے، مدینہ چھوٹا سا ہے. اب ذرا محسوس کیجئے شہزادی دنیا سے گئیں، شہزادی کی وصیت یہ کہ میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھانا. اب مجھے بتاؤ شہزادی کی شہادت کے بعد حسنین نے کتنی آواز سے گریہ کیا ہوگا. یہ ایک تصور ہے میرے عزیز ہو کتنی آواز سے گریا، کیونکہ میں نے روایتوں میں پڑھا کہ جب جناب علی نے کہا سال حسنین جاؤ چچا سلمان کو بلا لاؤ، تو جب جناب سلمان کو بلانے گئے ہیں تو دبے پاؤں چل رہے ہیں. ماں کا جنازہ ہے، دبے پاؤں چل رہے ہیں، ماں کا جنازہ ہے، آواز نہیں اٹھاتے. دروازہ کھٹکھٹایا. شہزادے اب ذرا سوچو اگر تیز آواز سے روئے تو دشمنوں کو خبر مل جائے. مقاتل کہتے ہیں گریبان میں منہ ڈالا، ارے سسک سسک کے روئے. اماں چلی گئیں، اماں رخصت ہو گئی. جب کوئی ہمارا جاتا ہے تو ہم روتے روتے تھک جاتے ہیں. جب کوئی ہمارا جاتا ہے روتے روتے تھک جاتے ہیں. اکثر شہر سے لوگ آتے ہیں نا، جلالی میں انتقال ہوا، دلی سے کوئی آیا، تو آپ ذرا بتائیں جب آنے والا ہوتا ہے تو پھر رونے کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. اب ذرا سوچو علی ابھی روتے روتے تھکے نہ تھے، خاموش نہ ہوئے تھے، سلمان آ گئے. اب جو سلمان آئے پھر علی نے رونا شروع کرا، اے سلمان میری شریک حیات چلی گئی. اجرکم اللہ. میں وہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں جو ابھی مرثی خان نے پڑھی. اللہ سلامت رکھے، ان آوازوں پر رحم نازل فرمائے. تاریخ کہتی ہے جنازہ سجا ہے. باپ نے کہا بیٹا دیدار کرو. پڑھنا آسان ہے، لفظ سنے سنائے ہیں، مگر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو. صاحب اولاد ہو اللہ آپ کی ماؤں کا سایہ آپ کے سروں پہ قائم رکھے، مگر جن کی مائیں جا سکی ہیں وہ اس درد کو محسوس کر چکی ہیں. جب ماں کا جنازہ ہو تو بیٹا کس لہجے میں آئے گا، بیٹی کس لہجے میں آئے گی. زینب آئیں، حسن آئے، حسین کھڑے رہے اور جملہ کہا بابا اماں بلاتی تھی، حسین جاتا تھا. بابا اماں سے کہیے ہمیں بلائیں، اماں سے کہیے ہمیں بلائیں. علامہ مجلسی نے جملہ لکھا ہے، شہزادے حسین نے کہا اماں اماں مجھے آواز دو اس سے پہلے میرا دم نکل جائے. ارے بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے حسین، ارے میری آغوش میں آج. ایک منٹ اور میں چاہتا ہوں ہر آنکھ سے آنسو ہو. ایک تصور اور پیش کروں گا. جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا، جنازہ گھر سے نکلا،
اب ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ جب قبر میں اتارا جاتا ہے کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ محرم کتنے چاہیے؟ نہ محرم کی ضرورت تاریخ بتاتی ہے کہ جب فاطمہ کو قبر میں اتارنے کی نوبت آئی، علی نے حسن کو دیکھا، حسین کو دیکھا، ان بچوں سے کیسے سہارا لیں؟ ارے 18 سال کی ضعیفہ کو ہاتھ میں اٹھایا، ہاتھوں میں لرزہ آ گیا، ارے لحد میں رکھنا چاہتے ہیں، آواز دی یا رسول اللہ، دو ہاتھ آئے، علی میری امانت میرے حوالے کر دو، مجھ سے دیکھا